الحمد لله الحمد لله الذي فتح لأوليائه أبواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ نبی والے نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اہل سنت کے ذمہ دار علماء کرام جو تعلیم چاہے وہ شعر کی صورت ہو چاہے وہ فتویٰ کی صورت ہو چاہے وہ کسی تصنیف تحریر کی صورت ہو بہر صورت اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ہی پہنچاتے. وہ اپنی خواہش کو اپنی طبیعت کو لوگوں پر لازم کرنے لادنے والے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. اللہ کے قانون فطرت کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. جب یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اب اگر ہم اس شعر مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شعر بڑا آسان ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. پورے عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا اس کے حبیب کی رضا چاہتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. تجلی الیقین کے اندر اعلیٰ حضرت احادیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے حبیب ساری کائنات سارے مخلوق جس کو میں نے پیدا فرمایا ہر ایک میری رضا چاہتا ہے اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور اے حبیب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور رضائے محمد کس چیز میں ہے؟ رضائے مصطفیٰ کس چیز میں ہے؟ کیا دولت ان کے پاس آ جانے پر ان کی رضا ہے؟ کیا احد کا پہاڑ ان کے ساتھ چلنے پر ان کی رضا ہے؟ کیا ان کے پاس ہیرے جواہر سونا چاندی کے انبار لگ جانے پر ان کی رضا ہے؟ رضا آخر ہے تو کیا ہے؟ خدا کے رسول کی چاہت ہے تو کیا ہے؟ خدا کے رسول نے کس چیز کو چاہا؟ خدا کے رسول کی وہ کون سی چاہت ہے جسے رب تعالیٰ پورا فرمانے والا؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں رضا محمد ان لا يدخل احد من امته في النار وفی روایت ان لا يدخل احد من اہل بیتہ فی النار. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رضا کا جو معاملہ ہے چاہت کا جو معاملہ ہے جس کا اعلان رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ آخر ہے کیا بتایا جاتا ہے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کی چاہت یہی ہے
اللہ کے حبیب کی رضا یہی ہے کہ ان کی امت کا کوئی ایک فرد بھی جہنم میں نہ جلایا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے اہل بیت کا کوئی ایک فرد بھی، آپ کی آل کا کوئی ایک فرد بھی جہنم میں نہ جلایا جائے۔ یہی وہ چیز ہے، ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہماری بخشش کے طلبگار بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے رحمت کے حصوں کے طلبگار بنے ہوئے ہیں، اس کے عذاب سے پناہ دلانے والے صدائے غم زدہ رب سلم کی صداؤں کی بازگشت آج بھی ہماری سماعتوں میں قرآن و سنت و تاریخ کے اوراق کے ساتھ پہنچ رہی ہے، اور کل قیامت کے دن پلسرات پر یہ صدائے غم زدہ سننے کا موقع ضرور ملے گا کہ اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما، اے میرے رب میری امت کو جنت میں جانا آسان فرما، جنت میں جانے کا موقع عطا فرما، پلسرات پر کٹ کر جہنم میں گرنے کے موقع سے بچا لے۔ یہ دعائیں ہمیں سامنے آج بھی ہیں اور کل بھی قیامت کے دن سننے کو ملنے والی۔ مگر افسوس کہ کیا ہم نے اس نعمت کا حق ادا کرنا اپنے لیے سوچا؟ کہ ہم نے سوچا کہ ہم رسول اللہ کے شکر گزار ہو جائیں؟ حدیث مبارکہ میں ہے جو اللہ کا بندہ کسی بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی حقیقت میں شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہا گیا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور انسان کو ایک دوسرے کا شکر گزار رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا سلوک اور اس بھلائی کے سلوک پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شکر گزاری کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری کا حق حاصل کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم نے کیا شکر ادا کیا ہے؟ ہم نے کیا شکر، اس کا حق کیا ادا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ہر مہینہ میرے لیے اتنے پیسے جمع کر دیں، اتنا سونا جمع کر دیں، اتنے جواہر جمع کر دیں، اتنے ہیرے موتی جمع کر دیں، اتنے زمین خرید کر کے لا کر کے دے دیں۔ یہ کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا تو صرف اور صرف اللہ کے قانون پر چلنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ کا قانون دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ دین ہے کہ جس پر چل کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج انسان ترقی کی طرف بڑھتا ہوا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے آزادی کی زندگی ملنی چاہیے، میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آزاد زندگی کے گمان میں، آزادی کے گمان میں انسان اس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جو اس کے حقوق ہوتے ہیں، جو اس کے فلاح و بہبود کے حقوق ہوتے ہیں، جو حدود ہوتے ہیں، اس کے کامیابی کے اس دائرے کو پھلانگتا ہوا ناکامی و حرمانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر میں جب آپ اپنے ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں، جب بچہ رینگنا سیکھتا ہے یا چلنا سیکھتا ہے تو اس کے خیال رکھنے میں آپ غایت درجے کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ بچے کو آپ جگہ جگہ پکڑ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ بچہ گرنے سے بچ جائے، تاکہ وہ بچہ نقصان اٹھانے سے بچ جائے، کہیں نالے میں نہ گر جائے، کہیں گڈھے میں نہ گر جائے، کہیں کرنٹ کے کسی جگہ پر نہ جائے۔ اگر کرنٹ کے بورڈ ہے، سوئچ ہے، اس کے پاس بچہ جا کر کے کھیلنا چاہے گا تو آپ اسے روک لیں گے، بچا لیں گے، اور وہ بچہ یہ سمجھتا ہوگا اس وقت پر کہ میرے ماں باپ میری آزادی کو چھیننے والے ہیں، میری ماں باپ میری آزادی سے روکنے والے ہیں، میں آزادانہ زندگی جینا چاہتا ہوں، میں کھل کر کے اپنی مرضی سے زمین کے جس حصے پر میں اپنے قدم سے رینگ کر کے جانا چاہوں یا اپنے قدم سے چل کر کے جانا چاہتا ہوں، مگر میرے ماں باپ مجھے روک دیتے ہیں۔ کیا حقیقت میں وہ بچے کو ماں باپ نے اس کی آزادی کو روک دیا ہے؟ کیا ماں باپ نے اس کی آزادی کو چھین لیا ہے؟ نہیں، اس کی آزادی کو بحال کر دیا ہے، اس کے آزادی کے تصور کو نکھار دیا ہے۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ تم انگاروں میں پہنچ جاؤ، آزادی یہ نہیں ہے کہ تم گڈھوں میں گر جاؤ، آزادی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت تک کے لے کے چلے جاؤ، آزادی یہ ہے کہ تم اپنی حفاظت کرنے والے ہو جاؤ، آزادی یہ ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرنے والے ہو جاؤ، آزادی یہ ہے کہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کا فیصلہ کرنے والے ہو جاؤ۔ کیا یہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری آزادی چھین لی ہے؟
آج اللہ کے قانون کو جب لوگوں کے سامنے علماء بیان فرماتے ہیں، مشائخ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ نیکی کرنی چاہیے، اس نیکی پر عمل کرنا چاہیے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ دائرۂ شریعت میں رہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، اس طریقے کا بزنس آپ کے لیے حلال ہے، اس طریقے کا بزنس آپ کے لیے حرام ہے، اس طریقے کا منافع آپ کے لیے جائز ہے اور اس طریقے کا منافع آپ کے لیے ناجائز ہے۔ یہ سارے حدود جب بیان کیے جاتے ہیں اور اس طریقے کے زندگی معاشی گزارنے کا جو سلیقہ بتایا جاتا ہے، یہ حقوق شوہر کے ہیں، یہ حقوق زوجہ کے ہیں، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، یہ ذمہ داری بیوی کی ہے، یہ ذمہ داری بچوں کی ہے، یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ معاشی حقوق ہیں، یہ خانگی حقوق ہیں، یہ شرعی حقوق ہیں، یہ دینی حقوق ہیں۔ جب ان کے سامنے دینی حقوق کو، قانون فطرت کو، قانون اسلام کو بتایا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیجا پابندیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، ہمیں بیجا پابندیوں میں باندھ دیا گیا ہے، ہماری زندگی کیسے گزر سکتی ہے، یہ بے وجہ کے پابندیاں کیا ضروری ہے، یہ بے وجہ کا لباس ہمارے لیے کیا ضروری ہے، یہ بے وجہ کا ہمارے لیے اٹھنے بیٹھنے پر پابند کیا جانا کیا ضروری ہے۔ یہ اسی طریقے کی سوچ ہے جب بچہ گھٹنوں سے رینگتے وقت اپنے ماں باپ کے لیے سوچا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ میری آزادی کو چھین رہے ہیں، میں اس چیز کو لینا چاہتا ہوں تو مجھے روک رہے ہیں، میں انگارے سے کھیلنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ مجھے انگارے سے کھیلنے سے روک رہے ہیں۔ جس طرح سے ایک گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا بچہ انگاروں سے اسے بچایا جانے پر اپنے ماں باپ کے تئیں ناراض ہو جاتا ہے، روتا ہے، اپنی آزردگی کا اظہار کرتا ہے اور اس انگاروں سے کھیلنے کی ضد کرتا ہے، مگر ماں باپ کچھ بھی ہو جائے انگاروں سے کھیلنے بچے کو نہیں دیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے، قانون فطرت ہے کہ انگاروں کے قریب جائیں گے جلا دیے جائیں گے، یہی وہ ہے، اللہ کے قانون کو پھلانگیں گے نقصان ہو جائے گا۔ علماء تمہیں بار بار روکتے ہیں، کھینچتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آپ کے ہر کام میں کو گائیڈ کرتے نظر آتے ہیں، انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے، آپ اس کے گائیڈنس پر فالو کرتے چلے جاتے ہیں اور اس موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہاں آپ کا آزاد ہونا مجروح ہو گیا ہے؟ کیا یہاں آپ کی آزادی چھن گئی ہے؟ نہیں، نہ آپ کی آزادی چھینی ہے، نہ آپ کے فون کی آزادی چھینی گئی ہے۔ اگر آپ آزادی کے نام پر یہ کہیں یہ میرا فون ہے، میں اس کو پتھر پر پٹک دوں گا تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے، پٹک دو، تمہارے ہی کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میرا فون ہے، میں جو چاہے اس پہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لوں، وائرس آ جائے گا، آپ کا فون آپ کو نفع نہیں دینے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون فطرت بنا دیا ہے۔ عورت کی حفاظت کس چیز میں ہوتی ہے؟ عورت کی حفاظت پردے میں بنا دیا گیا ہے، نہ اس پر کوئی اسکریچ آ سکتا ہے، نہ اس پر کوئی برا اثر ہو سکتا ہے، نہ اس پر کسی طریقے کی کوئی گندگی آ سکتی ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے فون کو پانی میں گرنے سے بچاتے ہیں، اسی طریقے سے پردہ عورت کو حرام میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ جس طریقے سے آپ موبائل کو، اپنے اسکرین کو حفاظت کے لیے اسکرین گارڈ لگا لیتے ہیں، آپ اپنے اسکرین کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے بد اخلاقی کے داغ سے بچا لینے کے لیے پردہ ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ وہاں موبائل بنانے والے کمپنی نے موبائل کے لیے جو قانون بنایا اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے، انسان بنانے والے خالق نے جو انسان کا قانون بنایا اسے تسلیم کرنا کیوں نہیں درست ہو سکتا؟ یقیناً یہی ہمارے لیے سچا راستہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے سنت، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم۔ آزادی کے نام پر ہم اپنی زندگی کو خدا و رسول کے راستے سے دور نہیں لے جا سکتے۔ آزادی کے نام پر ہم اپنی زندگی کو فطرت کے موافق جس قانون کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس قانون کے حدود کو توڑ نہیں سکتے۔ ہماری کامیابی اگر ہمیں پانا ہے تو یہی ہے، ہماری کامیابی پانے کے لیے ہمیں یہی طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون ہمیں بتایا اس قانون پر چلیں، اور اللہ کے قانون کو جن علماء نے، جن صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے ہم تک کے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جانوں کی قربانیاں دے دے کر کے اس طرح سے یہ دین ہم تک کے پہنچا ہے، یہ قانون ہم تک کے پہنچا ہے۔ ہر زمانے میں آزادی کے نام پر قانون کو بدلنے کی کوششیں کی گئی ہے، حقوق انسانی کے نام پر قانون اسلام کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یزید سے لے کر کے اور قیامت تک کے نہ جانے کتنے حکمران آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، مگر یاد رکھیں
یہ وہ دین ہے جس کا ایک حصہ بھی نہیں بدلا جا سکتا، ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا، ایک قاعدہ بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ بدلا جا سکتا ہے تو دنیا کو بدل دیا جا سکتا ہے، مگر غلام مصطفیٰ کی غلامی کو نہیں بدلا جا سکتا۔ بے شک بے شک۔ جو رسول اللہ کی غلامی کا مزہ پا لیتے ہیں، نہ انہیں بادشاہت کرنے والے بادشاہوں کی صحبت میں مزہ ملتا ہے، نہ سونے کے تخت پر بیٹھنے میں مزہ ملتا ہے، نہ عمرا و رؤساء کے مال و دولت سے حصہ پانے میں مزہ ملتا ہے، تو انہیں تو بھوک و پیاس میں مزہ ملتا نظر آتا ہے۔ کیا کم تھا امام حسین کے لیے؟ چاہتے تو سونے کے تخت پر بیٹھا دیے جاتے، چاہتے تو سونے کے انبار لگا دیے جاتے، مگر انہوں نے جس نانا کی گود میں اپنی آنکھ کھولی ہے انہیں کھجور کی چٹائی پر بیٹھا ہوا دیکھا ہے، امت کے بخشش کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا ہے، امت کے بخشش کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کی دعاؤں کو کرتا دیکھا ہے۔ جب ان کے قربانی کا وقت آیا ہے تو وہ کیسے چٹائی کو چھوڑ کر کے سونے کے تخت کو قبول کر لیتے، وہ کیسے قربانی کو چھوڑ کر کے راحت کو قبول کر لیتے۔ انہوں نے بتا دیا، قربان ہو کر کے نیزے پر قرآن کو پڑھ کر کے بتا دیا، سنو یہ وہ قول محمد ہے، یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ قرآن ہے جو سر جدا کرنے کے بعد بھی جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جان جا سکتی ہے مگر قانون محمد کا بدلا نہیں جا سکتا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، آزاد غوث اعظم زندہ باد۔ زندہ باد۔ واہ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، آزادی یہ نہیں کہ ہم منمانی کریں اور برباد ہو جائیں، آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں، آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو راحت پہنچا دیں، آزادی یہ ہے کہ ہم مٹ کر کے بھی ایسے نامور ہو جائیں کہ قیامت تک کے نام کا چرچا باقی رہ جائے۔ آزادی یہ نہیں کہ ہم ہلاک و بربادی کی طرف چلے جائیں، آزادی یہ نہیں کہ گٹکا کھا کر کے کینسر کو لا لیں، آزادی یہ نہیں کہ شراب پی کر کے کینسر کو لا لیں، آزادی یہ نہیں کہ بربادی کو اپنے گلے میں خود ڈال لیں۔ اور جب دنیا سے جانا ہوتا ہے، آنکھ سے نہ جانے کتنے دریا غم کے بہہ جاتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بچے قریب آ کر کے ابا ابا کر کے پکار رہے ہوتے ہیں، اس وقت پر کیا حال ہو رہا ہوگا؟ جب دنیا سے جانا ہو رہا ہے، جب دنیا سے نکل رہے ہیں، کینسر کی حالت میں جب دنیا سے جانا ہو رہا ہے، کینسر کی وجہ سے جب دنیا سے آپ جا رہے ہوں گے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کی بیوی بیوہ ہو رہی ہوگی، آپ کے بچے یتیم ہو رہے ہوں گے۔ آزادی کے نام پر، منمانی کے نام پر آپ نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، تو کیا یہ آزادی واقعی میں آپ کے لیے کام کی آزادی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا قانون تو ہمیں بتاتا ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت سے، جہنم کی آگ سے بچانے والے ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کرنے والے نہ بنو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، بلکہ اپنے آپ کو بچانے والے، اپنے آپ کو سنبھالنے والے، اپنے آپ کو سدھارنے والے بن جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ کس قدم پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج بے حیائی کس قدر ہمارے درمیان عام ہوتی چلی جا رہی۔ آج وہ باپ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے جو اس کی بچی گھر میں ایسا لباس پہنتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے اس کی نگاہیں بھی کہیں اور کسی جگہ پر بھی وہ اگر ہو تو وہ اس نگاہوں سے کسی غلط راستے پر ضرور بہک سکتا، مگر وہ اپنی بچی کو دیکھ نہیں پاتا ہے، مگر سر جھکا لیتا ہے۔ تو کیا اس نے اس کا حق ادا کر دیا؟ سر جھکا لینے سے، نگاہوں کو جھکا لینے سے نہیں، اسے وہ لباس پہناؤ کہ جس پر کوئی بد اخلاقی کا اسکراچ نہ آ سکے، اسے وہ لباس پہناؤ کہ جسے وہ بربادی کی طرف نہ لے جا سکے، اسے وہ لباس پہناؤ کہ جسے وہ رحمت الہی کی طرف اپنے آپ کو لے جانے والی ہو جائے، وہ لباس نہ پہناؤ کہ جس سے وہ گناہ کے دلدل کی طرف بڑھتی چلی جائے، اسے وہ لباس نہ پہناؤ کہ جس سے وہ اپنے آپ کو حرام چیز کی طرف لے جانے والی ہو جائے۔ ایسے ہی لڑکوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کی نگاہوں کو ایسی تربیت دو کہ ان کی نگاہوں میں حلال ہی بس جائے، حرام جب بھی آ جائے ہیج ہو جائے، کوئی معاملہ ہی نہ ہو، حرام کی اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ ہمارے سلف صالحین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کیسی زندگی گزرتی ہے، کیسی زندگی گزاری گئی ہے۔ بادشاہان زندگی گزارنے والوں پر ظلم کرتے رہے، مگر اس ظلم کرنے والوں کے ظلم تھک کر کے سسک کر کے دم توڑ گیا، مگر قربان ہونے والی کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک کے زندہ رہنے والی۔ عزیزان محترم، آزادی کے نام پر اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانا
گناہوں کی طرف لے جانا، کیا یہ آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے؟ آپ اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں، آپ نے اپنا اصلاح، اپنی زندگی اور اپنی کامیابی کا کس قدر آپ نے زندگی کا کس قدر حصہ کیا ہے، آپ نے کیا کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ آخر یہ زندگی کس فائدے کی؟ آپ نے تعلق اللہ کے منزل کو کس طریقے سے گزارا ہے؟ آپ نے شوق اللہ کے منزل کو کس طریقے سے گزارا ہے؟ آپ نے قرب اللہ کی منزلوں پر اپنے آپ کو گزار نہ سکے، قرب اللہ کی منزلوں تک اپنے آپ کو پہنچا نہ سکے۔ آپ کبھی سوچے کہ اپنے دل کو ہاتھ رکھ کر کے غور سے سوچے، ہم نے اپنے دل کو کیا بنایا ہے؟ کیا دنیا کے لیے تڑپنے والا بنایا ہے یا خدا کے خوف کے لیے لرزنے والا بنایا ہے؟ اپنے دل کا محاسبہ کریں، اس دل میں آپ نے کس کو بسایا ہے؟ کس کو بسایا ہے؟ وہ جو حرام کی طرف لے جائے اس کو بسایا ہے، یا وہ جو آپ کو حلال پر پابند بنا دے اس کو بسایا ہے؟ یا وہ جو جہنم کی طرف لے جائے اس کو بسایا ہے، یا وہ جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے اس کو آپ نے بسایا ہے؟ آخر کس کو بسایا ہے؟ یہ بھی تو آپ کو اپنے دل کا خیال کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لگا لیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو جائے اپنا محاسبہ کر لو۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ کیا کر لیا ہے؟ صبح سے شام تک کہ ہم زندگی گزار لیتے ہیں، صبح سے شام تک کہ زندگی گزر گئی، ہم کتنے گٹکے کھا چکے ہیں، کتنے کھرے کھا چکے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کتنے وقت کی نمازیں ہم نے گزار دی ہیں، نماز ادا کیے بغیر اپنے آپ کو کس قدر ہم نے بہکا دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ مگر جب گھر پہنچتے ہیں ہمارے لباس کی استری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمارے کپڑوں کا پرس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا حساب ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا بستر صاف ستھرا سجے سجایا ہے یا نہیں ہے اس کا حساب ہوتا ہے، ہمارے گھر میں جاتے ہی بیوی نے پانی لا کر کے دیا کہ نہیں دیا اس کا حساب ہوتا ہے، بیوی نے ہماری خدمت کی کہ نہیں کی اس کا حساب ہوتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے حساب ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں اگرچہ ہم اپنے گھر والوں پر حاکم بنائے گئے ہیں مگر ہم پر بھی ایک احکم الحاکمین ہے، ہم پر بھی ایک ایسا حاکم ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ حساب لے رہا ہوگا، ہمارے بدن کا رونگٹا رونگٹا حساب دے رہا ہوگا کہ ہمارے بدن کا ایک ایک حصہ بتا رہا ہوگا کہ اس حصے سے کیا کیا خطائیں سرزد ہوئی ہے، ہمارے وجود سے جو جو کچھ ہوا ہے ہم پر وہ خود گواہ ہو کر کے رب تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرتا رہے گا۔ اس وقت پر کیا حال ہوگا جب رب تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے جان دی، نعمت دی، عزت دی، شہرت دی، شان دی، عقل دی، ہوش دیا، تمہارے لیے بدن بنایا، بدن کے اندر انواع و اقسام کی نعمتوں کو رکھا، بدن کے اندر انواع و اقسام کی حکمتوں کو پنہا کر دیا، تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، تم نے میرے حکم کے اوپر کیا عمل کیا، میرے احکام پر کیا پابندی کی، میں نے تم پر نماز فرض کی، تم نے نماز کیا ادا کیا، روزہ فرض کیا تم پر روزہ تم نے کیا ادا کیا، جس چیز کو حرام کر دیا اس چیز پر تم نے عمل کیوں کیا؟ جب یہ سوال ہوگا ہمارا کیا جواب ہوگا؟ قیامت کے دن ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ خدا جب اپنے حساب لینے لگے تو ہماری کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دیں۔ اپنے دل میں سوچے کہ آپ نے دنیا کی تو محبت بہت بچائی ہے، کیا آپ نے کبھی اپنے دل کو اللہ کے خوف میں تڑپتا ہوا اپنے آپ کو پایا ہے؟ کیا آپ نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسایا ہے کہ آپ اس محبت میں اس قدر مسرور ہو جائیں، اس قدر مسرور ہو جائیں کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائیں؟ کیا کبھی آپ کے لیے زندگی میں یہ وقت آیا ہے رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جب اس کے ذکر کے وقت پر آپ کے قلب پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ آپ کا قلب مسرور ہو جائے، آپ کا وجود جھومنے لگ جائے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ ہو جائے؟ یہ کون سی صفت ہے؟ اسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، خدا سے ڈرتے رہو۔ اور آج ہم نے وہی چیز کو ڈرنے کو چھوڑ دیا ہے، ہم خدا کے بارگاہ میں ڈرنے کو چھوڑ دیا ہے، اس قدر بے باک ہو گئے ہیں، اس قدر بے باک ہو گئے ہیں کہ نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑا جا رہا ہے، اس قدر بے باک ہو گئے ہیں کہ حرام کو جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے، اس قدر جری و بے باک ہو گئے ہیں کہ ہمیں عذاب الہی کا خوف ہی نہیں ہے۔ اگر عذاب الہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ نہ ہوتا، رسول اللہ کے وجود کے برکتیں نہ ہوتی تو کب کی حضرت سمود کی قوم کی طرح بھلا کو برباد کر دیا گیا ہوتا، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کی طرح ہمارا نہ جانے کب کا برباد کر دیا گیا ہوتا۔ اسی طریقے سے اور نہ جانے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو عاد و سمود ہیں ان کو جس طریقے سے برباد کر دیا گیا اس طریقے سے بربادی ہمارے سامنے ہوتی تھی، اور ہم نے آج اس کا اندازہ ہی لگانا چھوڑ دیا ہے۔ وہ قومیں جن پر آگ سے آگ
برسائی گئی ہے، آسمان سے آگ برسائی گئی ہے، جن کے لیے زمین میں زندگی گزارنا دشوار کر دیا گیا ہے، جن کے لیے اللہ کی رحمتوں کو ٹھکرانے کا بدلہ یہ دیا گیا ہے کہ طرح طرح کے عذاب، کبھی مینڈک آ رہے ہیں تو اور نہ جانے کبھی کبھی آگ انگارے برسائے جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے عذاب ان قوموں پر اترتے رہے، مگر افسوس کہ ہمیں ان عذابوں کے بیان ہونے کے باوجود، قرآن میں واضح ترین ارشادات ہونے کے باوجود خدا کے خوف سے ہم دور نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا کیا حال ہوتا ہے، مومن بندوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہو جاؤ، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ہو جاؤ۔ اگر باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو بیٹے کے لیے باپ دشمن ہو چکا ہے، بیٹا اگر باپ پر کوئی بات اپنی خواہش پیش کرتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے پیش کرتا ہے تو بیٹا باپ کے لیے دشمن ہو گیا ہے، شوہر بیوی کے لیے دشمن، اور شوہر بیوی کے لیے دشمن، اور بیوی شوہر کے لیے دشمن بنا دی گئی ہے۔ یہ ہماری زندگی ہم کیسے جی رہے ہیں؟ ایک انسان کی دوسرے انسان کے دل میں سچی دینی محبت باقی نہیں بچی ہے، ہم ایک دوسرے کا بغض پالتے ہوئے دل میں، ایک دوسرے کا حسد دل میں پالتے ہوئے ہماری زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کچھ چین ہے تو ہمارے دل میں اس کا حسد آ رہا ہے، اگر کسی کے گھر میں کچھ بھلائی ہے تو ہمیں اس کا بغض ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے ہم اس سے جلنے لگے ہیں، کوئی پستی کی طرف جا رہا ہے ہم اس سے خوش ہونے لگے ہیں۔ یہ کیسا ماحول ہم نے اپنے دل کا بنا لیا ہے؟ دل کو تو اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، دل کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مومن وہی لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے خوف، ان کے دل خدا کے خوف سے لرزنے والے ہو جائیں، خدا کے خوف سے تھرتھرانے والے ہو جائیں۔ اور آج ہم نے کیا بنایا ہے اپنے دل کو؟ خدا کے خوف کا شائبہ تک اس میں نہیں بسایا۔ سوچ کر کے دیکھیں آپ کا کیا حال ہوگا اگر خدا تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب آپ کے سامنے آ جائے۔ موت میں ہمارے درمیان ایک سیکنڈ کا 1000ویں حصے کا ہی فاصلہ ہے، ایک سیکنڈ جس کا ہم اندازہ لگانا بڑی مشکل سے اندازہ لگا پاتے ہیں، اس کے 1000ویں حصے کا بھی فاصلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ خدا چاہے تو ایک سیکنڈ ہونے سے پہلے، اس کے 1000واں حصہ ہونے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ہم نے کیا اپنے لیے کما کر کے رکھا ہے؟ کل قبر میں، حشر میں سوال کیا جائے گا، ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا لے کر کے جانے والے ہیں؟ یہی لے کر کے جانے والے ہیں ہم گٹکا کھینی کھرا کھا کر کے آئے ہیں، یہی لے کر کے جانے والے ہیں ہم شراب پی پی کر کے آئے ہیں، یہی لے کر کے جانے والے ہیں ہم جوا کھیل کھیل کر کے آئے ہیں۔ اور کیا ہمارا اس وقت پر ان گناہوں کے ساتھ یا حسین کہنا کام آئے گا؟ ہرگز نہیں کام آئے گا۔ ہمارے لیے بے شک اللہ کے محبوب بندوں کا نام ہی وسیلہ اور کامیابی کی ضمانت ہے، مگر ہم نے ان کے احکام پر، ان کے طریق پر جب چلنا چھوڑ دیا ہے تو وہ ہماری دستگیری کیوں کریں گے؟ وہ ہماری حمایت کیوں کریں گے؟ وہ ہماری شفاعت کیوں کریں گے؟ وہ ہماری سفارش کیوں کریں گے جب ہم نے ان کے طریقے پر چلنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ کیا بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کی سفارش کریں گے جنہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا؟ کیا ان کی وہ سفارش کریں گے؟ جنہوں نے ان کے دین کو بدل ڈالا، کیا وہ ان کی سفارش کریں گے؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم جن سے محبت رکھتے ہیں وہ ہماری سفارش رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہی کریں گے کہ جس دین پر وہ قائم رہ کر کے، جس دین پر ہمیں قائم رکھنے کی تاکید کر کے گئے، اسی دین پر قائم رکھ کر کے ہم ان کی بارگاہ میں شفاعت کے طلبگار ہوں گے تو ضرور فرمائیں گے ہاں ہاں ہاں، جب حیران ہو کر کے پہنچ جائیں گے ان کے پاس میں، یہی فرمائیں گے انا لہا، آؤ خدا نے مجھے تمہارا شفیع بنایا ہے، خدا نے مجھے تمہاری سفارش کرنے والا بنایا ہے، شفاعت کرنے والا بنایا ہے۔ یہ جواب کب ملے گا؟ جب ہم ان کے طریق پر چلنے والے ہو جائیں گے، ہم ان کے احکام کو بدل کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے ہو کر کے جائیں گے۔ کس فائدے کی ہمیں زندگی ملنے والی ہے؟ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے کیا صفت مومنوں کی بتائی؟ اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو۔ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان والوں کی شان یہ ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا۔ آج اصلاح کو عیب سمجھا جا رہا ہے۔ علماء اگر اسٹیج سے کوئی بیان آپ کو نصیحت آموز کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ علماء ہمیشہ عوام کو گناہوں کے اندر گھرا ہوا ہی سمجھتے ہیں، بھلا پتہ نہیں یہ کہاں سے نیک بن کر کے چلے آئے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کتنے نیک ہیں، یہ دیکھو کہ وہ کتنی نیک بات تمہیں سنا رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کتنی اچھی بات تمہیں سنا رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر کے تم ان کی بات کو مت جانو، ان کی بات کو مت پرکھو، بلکہ ان کی بات
بات کو جانو تو ان کی بھی پہچان تمہیں ہو جائے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تعرف الحق بالرجال اعرف الرجال بالحق کہا گیا ہے، یعنی لوگوں سے حق بات کی پہچان مت لو، حق سے لوگوں کی پہچان تمہیں ملنے والی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے والے کے اخلاق و کردار کو ناپنے تولنے شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھئی ان سے تو یہ نیکی ہماری بھلی ہے، ان سے تو یہ نیکی ہماری بھلی ہے، یہ ہم نیکی کرتے ہیں۔ مولانا 1000 روپے صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، میں 1000 روپے صدقہ کر سکتا ہوں، وہ یہ نہیں کر سکتے، میں یہ کر سکتا ہوں، بھلے وہ ایک اور چیز میں بڑھ کر ہے، میں بھی تو کسی چیز میں کم نہیں ہوں، دوسری چیز میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ یہ سوچ شیطان ہمیں دیتا ہے۔ حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو، کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لینا۔ ہلاکت سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو بھی اپنے سامنے جو ہے اسے حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ نیک ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے، تم بہت نیک ہو، وہ گناہگار ہوگا، اس کے گناہ پر اس کی حقارت مت کرو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیکی آخری نیکی ہو اور اس کا گناہ آخری گناہ ہو۔ نیکی ختم ہو گئی تو اس کے بعد نیکی باقی نہیں، اس کا گناہ ختم ہو گیا تو نیکیاں ہی نیکیاں ملنے والی ہیں۔ آج ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح کرنے والے کو دشمن نہیں سمجھا جاتا۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ہمارے جسم کو چیر پھاڑ کر کے ہماری جانوں کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے جسموں پر زخم لگا کر کے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ بسط شوق ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مال کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی علاج اور اصلاح کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہم نے جان لیا ہے کہ ڈاکٹر ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے ڈاکٹر جیسا بولتا ہے ویسا اس پر بھروسہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا جان کی کوئی قیمت ہے ایمان کے سامنے؟ کوئی امام حسین سے پوچھے، امام حسین بتائیں گے 1000 مرتبہ مجھے جان بخشی جاتی تو دین محمدی کی حفاظت پر 1000 مرتبہ قربان کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان مصطفیٰ، پیغام کربلا، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں سچے ایمان والے جن کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے تو دل خدا کے خوف سے لرزنے لگے، وجلت قلوبہم، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو سنایا جاتا ہے، ایمان ترقی کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی صفت اللہ بیان فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے خوف سے لرزتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جن کے ایمان خدا کی آیتوں پر پڑھے جانے سے ترقی کرنے لگتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا، جو ہم نے انہیں دولت دی، جو ہم نے انہیں نعمت دی، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور آج ہم کسی غریب کو دیتے وقت پر خدا را اپنے دل کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ دیتے وقت پر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے دیے ہوئے مال سے ہی میں اسے دے رہا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ میں اپنے مال سے دے رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال سے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن کی آیت، ہر آیت ایک نقطہ دکھاتی، اس نقطے میں ڈوب جاؤ تو 1000 نقطے پیدا ہو جاتے ہیں، 1000 نقطوں میں ڈوبو تو لاکھوں نقطے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر و باطن قرآن کے معانی کا ایسا عظیم بحر زخار ہے کہ جس کا احاطہ کرنا انسانی عقل کی ترقی و معراج کی بس کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے پیغمبر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور جن کو انہوں نے بتایا اور ان کی خدمت کی برکتوں سے جن کو یہ علم میسر آیا، انہی کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر کس و ناکس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس رزق سے وہ دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں۔ ہم اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم جب بھی کسی غریب کو دیں تو ہم یہ تصور نہ کریں کہ ہم اپنے مال سے دے رہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ جب اسی کا دیا ہوا ہے تو اسی کی راہ میں دیا جا رہا۔ اب یہ سوچ کر کے کسی حقدار کو، کسی غریب کو خیر کا عمل کر کے دیکھیں کہ دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔
دل کو کیسے سکون ملتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، سچ ہے کہ یہی مومن بندے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے درجات بلند ہیں. لہم درجات عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے بلند ہیں، درجے پر درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ. اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے. عزت والا رزق کہاں سے؟ خدا کے بارگاہ سے ہی ملنے والا. آپ دنیا میں کسی کے پاس جا کر کے نوکری کر لیں تو کیا وہ عزت سے آپ کو دیتا ہے؟ نوکر سمجھ کر کے ہی آپ کو دیتا ہے. یہ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں درجات ہیں، بخشش ہے، اور ان کے لیے عزت کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ عزت کا رزق دیتا ہے، عزت کی روٹی دیتا ہے، عزت سے نعمت دیتا ہے. تو کیا ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے مال سے کچھ خرچ کر دیں؟ ہم غریب کو دے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا. احسان تو خدا نے ہم پر کیا، اس کی جگہ ہمیں نہیں رکھا. خدا نے احسان تو ہم پر کیا کہ اس کی جگہ ہمیں نہیں رکھا، اور ہماری جگہ اس کو نہیں رکھا. ہمیں مانگنے والا بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں دینے والا بنایا تو یہ اس کا احسان. اس احسان کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کی راہ میں دیتے وقت پر اپنے دل کی اصلاح کرنا. دل کو بربادی کی طرف لے جانے والے چند وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر مدارج السالکین میں کیا گیا. کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل برباد ہو جاتا ہے؟ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا. کثرت الخلطہ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی باتوں میں، ہنسی مذاق میں بے وجہ کے وقت کو برباد کرنا، جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے. اسی حدیث کی روشنی سے کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی زندہ کو مردہ، دل کو مردہ کر دیتی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب جو سب لوگ جاگ رہے ہیں نا، یہ سارے زندے مردہ ہیں، جب مر جائیں گے تب زندہ ہو جائیں گے. حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد ہے. اب ہم مردوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کیوں نصیحت کا موقع جب مل رہا ہے تو نصیحت کیوں ہم نہیں لے پا رہے ہیں؟ بات کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. صبح سے شام تک دوستوں میں، رات کے 12 بجے تک دوستوں میں، دوستوں میں دوستوں میں دوستوں میں، قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اپنے ماں باپ سے زیادہ دوستوں کا لحاظ کرنے لگیں گے. بچے اپنے ماں باپ سے زیادہ دوستوں کی بات سننے لگیں گے. آج کیا حال ہو گیا ہے؟ جن ماں باپ کے بچے بے راہ روی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ماں باپ روتے ہوئے ان بچوں کے دوستوں سے گڑ گڑاتے نظر آتے. بیٹا میرے بچے کو سمجھا دے تھوڑا، بیٹا میرے بچے کو سمجھا دے، تیری بات مان لیتا. وہ ماں تڑپتے ہوئے اپنے بچے کے دوستوں کے سامنے بھیک مانگتی نظر آتی ہے. مگر کیا کبھی اس بچے نے سوچا جب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا تو جس ماں کی غذا سے اسے غذا پہنچائی گئی، اس ماں کے محبت کا یہی حق ہے کہ آج تیری بھلائی کے لیے وہ کسی اور کے سامنے جا کر کے اپنی جھولی کو پھیلائے؟ کیا یہ تیرا فرض نہیں کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا، ہر لمحہ تکلیف برداشت کی، اس تکلیف کو اگر احساس میں لانا ہے تو پیٹ پر کوئی وزن باندھ کر کے زندگی گزار کے دیکھ لو. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، کھانا بنانا، جھاڑو پوچھا کرنا، کپڑے دھونا، سب کچھ پورا کر رہی ہے، بخوشی خوشی کر رہی ہے. جب بے جان گوشت کا ٹکڑا بنا تھا، نہ جب ہاتھ ہلا سکتا، نہ پیر ہلا سکتا، نہ جو کچھ نکل گیا بدن سے غلاظت اس کو دور کر سکتا، اس حال میں ماں عطر کی طرح اس چیز کو گھن نہ کرتے ہوئے دور کرتی چلی جاتی ہے. پال پوس کر کے اتنی دور تک پہنچا دیا، اور حال یہ بنا ہوا ہے کہ ماں تمہارے لیے، ماں کی بات سننے کے لیے تمہارے دوستوں کے دروازے پر کھٹکھٹاتی نظر آتی. یہ کیا چیز ہے؟ دل کو مردہ کر دینے والی کیفیت ہے. کثرت الخلطہ کہا گیا، یعنی دوستوں یاروں سے بے وجہ کے ملاقات میں زیادہ ملاقات کرنا، بے وجہ کے وقت برباد کرنا. والاسراف فی الطعام، کہتے کھانے پینے میں بے وجہ کا اسراف کرتے رہنا، خرچ کرتے رہنا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟
ضرورت نہ ہو کر کے بھی ہوٹلنگ ہو رہی ہے، ضرورت نہ ہو کر کے بھی بے وجہ کا کھانا بنایا جا رہا ہے، ضرورت نہ ہو کر کے بھی کھانے کو ضائع کیا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے۔ کھانے کی قدر نہیں بچی آج ہمارے پاس، بے وجہ کے اسراف۔ شادی بیاہ ہے تو شادی بیاہ میں اتنا کھانا بنایا جائے گا تبھی ہماری شان ہوگی، اتنا ہی بناؤ مگر اس کو پہنچا دو جس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھلا دو جو بھوکا ہے۔ آپ بھر پیٹ کو کھلا کے کیا فائدہ آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کی اعلیٰ منزلوں میں اعلیٰ منزلیں کون سی ہیں یا رسول اللہ؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلامی و اطعام الطعام، اچھی بات بولنا اور غریب کو کھانا کھلا دینا۔ آج ہم کھانا کھلانے کے نام پر کتنا برباد ہو رہا ہے۔ غور کر کے دیکھیں، ہماری شادی بیاہ میں اگر کوئی غریب آ جائے، ہماری دعوتوں میں کوئی غریب آ جائے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسا اس کو کھانا دیتے ہیں جیسا ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ غریب کے صدقے ہی میں تمہارے گھر میں برکت آ جائے۔ کسی غریب کو کھلا دو تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے تو رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ یاد آیا، مگر طویل واقعہ ہے، زیادہ گفتگو ہو جائیں گے، پھر کبھی موقع پر سناؤں گا۔ بس مختصر سی بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے جاؤں گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ یہ دور قیامت کے قریب کا دور ہے، اس میں ہمیں زندگی کو، ایمان کو، عزت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کھانے میں اسراف نہ کریں، بے وجہ کی دوستی یاری میں وقت برباد نہ کریں، اور تیسری سب سے بری بلا جو ہمارے پاس ہے، کثرت النوم، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ سونا۔ آج ہمارے نوجوان آدھی سے زیادہ زندگی تو سونے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ غور کر کے دیکھیں، رات میں جاگتے ہیں، کیوں جاگ رہے ہیں؟ کاش کے ذکر کر لیتے تو ولی بن جاتے۔ 20 سال اگر آپ عمر ہونے تک کہ آپ جاگ رہے ہیں، بیوی انتظار میں آپ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اب میرا شوہر آئے گا، میرے ساتھ کچھ دو بات کرے گا، دو بول کرے گا، میرا حق ادا کرے گا، میرے ساتھ چین سے رہے گا، صبح ہم دونوں چین سے اٹھیں گے۔ یہ سوچ میں انتظار میں بیٹھی ہوئی آپ دوستی یاری میں ہنسی مذاق کرتے وقت برباد کر کے پہنچ رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کو پوچھے جانے والا نہیں ہے؟ بیوی کا حق نہیں ہے؟ اس کا حق ہے۔ بچوں کا حق نہیں ہے؟ اس کا حق ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ پوری امت کی تعلیم کے لیے جس ہستی کو بنا کر کے بھیجا، انہوں نے اپنے وقت کو بانٹ رکھا تھا۔ یہ وقت میں لوگوں کو تعلیم و تربیت کرنے والا ہے، یہ وقت میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور یہ وقت میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امنا ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دست مبارک سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کبھی ہم سنت کی نیت سے یہ کریں، بیوی کے حقوق ادا کرنا سنت ہے، بسا اوقات فرض ہے، بسا اوقات مستحب ہے، بعض صورتوں میں فرض، بعض صورتوں میں مستحب، بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں ضروری، بعض صورتوں میں ثواب۔ آخر ہم ثواب کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ خیر و کامیابی کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر شوہر بیوی کے درمیان اختلاف کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہم نے زندگی گزارنے کی سنتوں کو چھوڑ دیا، معاشی زندگی کو چھوڑ دیا، شوہر بیوی کے ساتھ رہنے کے سنت طریقے کو چھوڑ دیا، تو آج ایک دوسرے کے اندر دوری پیدا ہوتی چلی جا رہی، اور یہ دوری گناہ کی طرف لے جا رہی۔ اللہ کی پناہ، کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کے معاملات سننے میں آ رہے ہیں کہ گناہوں کی طرف بڑھ گئے، کتنے غیر شادی شدہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو گناہوں کی دلدل میں دھس چکے۔ خدا را قیامت کے دن کا خوف کریں، خدا کا عذاب بڑا بھیانک ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا۔ مرنے کے بعد ہا ہا لا ادری کے نعرے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، کف افسوس ملنے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قیامت کے قریب پہنچ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی معافی نہ ملے۔ خدا کریم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف فرماتا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز، التعلق بغیر اللہ،
اللہ سے تعلق دل کا جوڑنا ہے، مگر ہم اللہ سے تعلق دل کا نہیں جوڑے ہیں۔ ہم نے مال سے تعلق جوڑا، دوستی سے تعلق جوڑا، اپنے یاری سے تعلق جوڑا، زمین سے تعلق جوڑا، گھر سے تعلق جوڑا، موٹر سائیکل سے، کار سے، ضرورتوں سے، اپنی آسائش سے، نیند سے، ہنسنے بولنے سے ہم نے تعلق جوڑا۔ کیا ہم نے کما لیا؟ کچھ بھی ہم نے نہیں کمایا، مگر جن بندوں نے رسول اللہ سے تعلق جوڑ لیا، جن بندوں نے رسول اللہ کی محبت سیکھ لی، جن بندوں نے اللہ کے تعلق کو اپنے دل میں بسا لیا، بدر کے میدان بھی اس پر گواہ ہے، احد کا میدان بھی اس پر گواہ ہے، حنین کا میدان بھی اس پر گواہ ہے، کربلا کا میدان بھی اس پر گواہ ہے، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی اس پر گواہ ہے۔ اقبال نے یہ کہا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جنہوں نے اللہ کے رسول سے تعلق جوڑ لیا، جنہوں نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا، ان کا حال کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدائن شہر کی فتح ہو رہی ہے، آپ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، لشکر کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، دریا بیچ میں آ جاتا ہے، دریا کو پار کر کے دشمن چلے جاتے ہیں اور کشتیوں کو جلا دیتے ہیں تاکہ کوئی تیر کر کے کوئی کشتی نہ لے جائے، اس میں پھر واپس نہ آ سکیں۔ مگر اللہ والوں کو آتی نہیں روباہی، چہرہ پھیر کر کے پیٹھ دکھا کر کے جانا تو انہوں نے جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے تعلق باللہ بنا لیا ہے، اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو ایسا جوڑ لیا ہے، ایسا جوڑ لیا ہے، ایسا جوڑ لیا ہے کہ دشت و جبل ان کے اشاروں پر تھر تھراتے نظر آتے ہیں، بحر ظلمات ان کے اشاروں پر موج بحر کانپتی نظر آتی ہے۔ سارے صحابہ ٹھہرے انتظار کر رہے ہیں، تابعین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ سے ایک صحابی، آپ کمانڈر ہیں اس جگہ کے، آپ آ کر کے کہتے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ بڑھو آگے اللہ کا نام لے کر کے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے بحر ظلمات میں انہوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا، تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس واقعے کو اپنے سینے پر نقش کر لیا کہ گھوڑے پانی پر ایسے دوڑتے رہے جیسے صحرا میں دوڑ کر کے گزر جاتے۔ آج ہم کوشش کر کے دیکھیں، ہزاروں انٹرنیٹ سے ہم نے تعلق جوڑ لیا ہے، ہزاروں سائنس سے ہم نے تعلق جوڑ لیا ہے، ہزاروں ترقی سے ہم نے تعلق جوڑ لیا ہے۔ کوشش کر کے دیکھیں، گھوڑے پر سوار ہو کر کے کسی دریا پر صحرا کی طرح دوڑا کر کے کوشش کر کے دیکھیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کب ہوگا؟ جب بندہ اپنے دل کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے، جب بندہ اپنے دل سے تعلق خدا سے جوڑ لیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، تعلق اللہ کا جس سے ہوا ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، اس کے دل کا تعلق اللہ سے ہے۔ گھوڑا تو ایک جانور ہے، گھوڑے میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ گھوڑے کی ایک صفت ہے، گھوڑے کے سوار کے دل سے گھوڑے کا دل جڑ جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے کے بڑا مقام ہے۔ آخر گھوڑا اپنے سوار کا میدان جنگ میں ہر چیز کا کیسے خیال رکھتا ہے؟ جنگ لڑنے والا تو گھوڑے کے لگام پکڑنے اس پر ہمیشہ تو خیال نہیں رکھ سکتا ہے، اس پر ہمیشہ تو قابو نہیں رکھ سکتا ہے۔ وہ کون سی صفت ہے کہ گھوڑے ہی کو میدان جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، گھوڑے ہی کو آمنے سامنے کی جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جانوروں کا استعمال نہیں ہوتا ہے؟ وہ قابو میں نہیں آتے ہیں، قابو میں رہتا ہے تو یہی رہتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ گھوڑا اپنے مالک کے دل سے اپنے دل کو جوڑ لیتا ہے، اپنی سواری پر بیٹھانے پر وہ بیٹھ جاتا ہے، اس پر، اس کے پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے بدن سے جو خون کی دورانی ہوتی ہے اس کو وہ محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں سے اس کے ارادوں کا اندازہ لگانے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں وہ اس کے دل کی دھڑکن کے موافق ارادوں کو جان کر کے اشاروں پر چلتا نظر آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کے اشارے سے، نگاہوں کے اشارے سے نہیں، گھوڑا تو دل کے اشارے سے چلتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب گھوڑا اپنے مالک سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو وہ اس میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ دریا حیران ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اگر اپنے رب سے تعلق جوڑ لے تو کیا شان والا بنا دیا جائے گا، اس کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، زندگی خدا کے لیے خدا نے دی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ پانچویں چیز ذکر کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ کورونا کے بعد سے طبیعت میں بڑی نقاہت آ گئی ہے، گفتگو کرنے میں دقت آنے لگی ہے، تکلیف ہونے لگی ہے، زیادہ گفتگو کر نہیں پا رہا ہوں، جسم کمزور ہے، اپنی کمزوری پر چل رہا ہے،
اور خدا کی مرضی جب تک چلانا ہے چلاتے رہے، بس یہ خواہش ہے کہ اسی کی مرضی پر چلنے والا بنا دے۔ فرمایا وہ کثرت التمنی کہا گیا، یعنی بے حد آرزو کرنا۔ آج ہم میں کون ہے جو آرزو نہیں رکھتا؟ آج ہم میں کون ہے جو تمنا نہیں رکھتا؟ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، کسی کی تمنا دولت، تو کسی کی تمنا شہرت، کسی کی تمنا عزت، تو کسی کی تمنا ثروت، تو کسی کی تمنا نعمت، تو کسی کی تمنا جنت، اور کسی کی تمنا ہوتی ہے، مگر اللہ والوں کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، خدا کی رضا، خدا کی رضا، خدا کی رضا۔ خدا راضی ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے، خدا راضی نہ ہو تو سب کچھ ہو کر کے بھی نہ ہو، کچھ فائدہ نہیں دینے والا۔ اپنی آرزو اور تمنا خدا کی رضا پر بنا لے، دولت آپ کے قدموں کو چومتی نظر آئے گی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب بھی تم دنیا سے رخ موڑو گے، دنیا تمہاری باندھی کنیز غلام بن کر کے تمہارے اشاروں پر تمہارے قدموں کے ساتھ گھسٹتی نظر آئے گی۔ جب بھی تم دنیا سے تعلق جوڑو گے، وہ آوارہ کی طرح تم سے دور بھاگتی چلی جائے گی، تمہیں خدا کی رحمت سے دور کر دے گی۔ بس یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں، بری عادتوں سے بچیں۔ کتنے نوجوان گٹکا کھینی تمباکو کی وجہ سے، کھرے کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، جانوں کو گنوا رہے ہیں۔ کیا ہمارا مذہب جان کی اس قدر بے قدری کرنے والا مذہب ہے؟ ہمارا مذہب تو جان کی قدر کرنے والا مذہب ہے۔ ایک انسان کی زندگی بچانے والا گویا کہ تمام لوگوں کی زندگی بچانے والا ہوتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن تو یہ بتاتا ہے ایک زندگی بھی بچانا تمام لوگوں کی زندگی بچانا۔ آج ہمارا حال کیا ہوا؟ ہر زندگی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس کی قدر کریں، یہ نعمت ہے، امانت ہے، اللہ نے جو آپ کی زندگی آپ کی دی ہے، اس امانت کی حفاظت کریں۔ کل قیامت میں جائیں تو عرض کریں، مالک مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کوشش کی، جو نہ ہو سکا تو بخش دے، جو ہوا اسے قبول کر لے، تو یقیناً بخشے جائیں گے۔ ہر دھرمی ضد سے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، رسوائی حرمان نصیبی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ بولنے میں، سمجھنے میں، بتانے میں، اسماء مبارکہ کے ذکر کرنے میں جہاں کہیں بھی ہم سے بھول چوک ہوئی، ہر اس بھول چوک اور غلطی سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔